بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، چونکہ جس آیت کی تفسیر ہم 4-5 دن سے سن رہے تھے اس کی کچھ تفسیر رہ گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس کو 5-10 منٹ میں مکمل کر دوں۔ 14ویں پارے کی وہ آیت تھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ یہاں تک کی تفسیر ہم سنے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی مثال کو بیان فرما رہے ہیں۔ کوئی بستی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا امن دے رکھا تھا، بڑا اطمینان دے رکھا تھا، اور ہم نے یہ پہلے بھی سنا کہ اطمینان کس کو کہتے ہیں۔ خوشحالی ہی خوشحالی تھی ان لوگوں کے لیے چاروں طرف سے۔ یاتیہا رزقھا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے خوشحالی ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کی ناشکری کی، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم نے شکر گزار بندوں کے واقعات سنے کہ شکر گزار بندے وہ ہوتے ہیں جن کی نگاہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر ہوتی ہے، اور ناشکری کے واقعات بھی سنے کہ ناشکری پر کیسے اللہ کے عذاب آئے اور کیسے وہ لوگ تباہ برباد ہوئے۔ اصل انسان کے پاس جب کوئی نعمت ہوتی ہے تو اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، اسے قدر کب ہوتی ہے؟ جب وہ نعمت چھن جائے، جب وہ نعمت ختم ہو جائے، جب وہ نعمت زوال ہو جائے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے: قدر نعمت از بعد زوال نعمت است، یعنی نعمت کی قدر جو ہے وہ نعمت کے ختم ہو جانے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ انسانوں کی فطرت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ سمندر کے سفر میں جا رہے تھے۔ اس زمانے میں کہیں بھی ایک ملک سے دوسرے ملک کو یا دور سفر میں جانا ہو تو سمندری راستوں سے جو ہے سفر طے کرنا پڑتا تھا، کشتی میں، ہوائی جہاز تو نہیں تھی، اور سمندر میں۔ بہرحال تو جب وہ بادشاہ سمندری راستے سے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک غلام تھا ان کا۔ جب کشتی چلنے لگی، پانی میں کشتی کیا ڈولتی ہے، وہ جو غلام بادشاہ کے ساتھ تھا وہ زندگی میں کبھی بھی کشتی میں نہیں بیٹھا تھا، پہلی مرتبہ بادشاہ کے ساتھ کشتی میں بیٹھ رہا ہے۔ تو جب کشتی چلنے لگی اور ہچکولے کھانے لگی، کشتی پانی میں جو ہے سمندر میں ڈولنے لگی، تو وہ جو غلام تھا جو پہلی مرتبہ کشتی میں بیٹھا، جیسے ہی کشتی ہلتی وہ زور زور سے چیخنا شروع کر دیتا، اتنا چیختا، اتنا چلاتا، پورے کشتی والوں کا سکون غارت، سب پریشان اس کی وجہ سے، ایسا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ بادشاہ بھی حیران پریشان، کیا کروں اسے، اب سمندر کے بیچ میں کیا بھی کر بھی نہیں سکتے، دوسرے سارے مسافر ہیں۔ تو ایک کڑیل نوجوان آیا بادشاہ کے پاس اور آ کر اس نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے خاموش کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بڑی مہربانی ہوگی، اجازت کی ضرورت نہیں، خاموش کرو تو پہلے اسے، سب کی آرام جو ہے حرام ہو چکی ہے، جلدی اسے خاموش کرو۔ تو اس نوجوان نے کیا کیا، 2-3 ساتھیوں کو بلا لیا، ساتھ میں مشورہ کر لیے، ان کو سائڈ میں بلا لگ گئے، پکڑ لگ گئے، سمجھو کہاں آتی انہیں چیخا مار لیکن سیدھا لے جا سمندر میں بھرگا لے، کھلے پانی میں پھینک دیے، 2-3 مرتبہ ڈبکیاں کھائے، انہوں پکڑ کو
پھر اٹھا کو، پھر چھوڑے، پھر جو ہے 2-3 مرتبہ ڈبکیاں کھائے، پھر اٹھا کو، لا کو بٹھائے، خاموش بیٹھ گئے، سکون سے، اطمینان سے، بالکل آوازش نہیں، بالکل چپ، آوازش نہیں۔ بادشاہ حیران پریشان، یہ کیا حکمت سمجھ میں چاہیے نا مجھے۔ وہ نوجوان کو بلا کر پوچھے، تمہیں کرے سو دیکھا میں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا حکمت تھی، یہ کون سی گولی تھی۔ خاموش ہو گیا انہیں۔ تو وہ نوجوان نے جو کہا وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے یہ کہا کہ بادشاہ، ڈوبنے کی مشقت کو نہیں جانتا تھا، یہ ڈوبنے کی جو مشقت ہے، ڈوبنے کی جو تکلیف ہے، وہ تکلیف کو نہیں جانتا تھا انہیں، کبھی ڈوب کو نہیں۔ انہیں 2 ڈبکیاں لگاتے ہی کشتی ڈوبنے کی مشقت کو دیکھا تو کشتی کی سلامتی کی قدر دل میں آ گئی۔ کشتی جو محفوظ ہے وہ قدر کب دل میں آئی؟ جب ڈوبنے کی مشقت کو دیکھا۔ تو ویسا نعمتوں کی قدر، اللہ بہت ساری نعمتیں دیا ہم نے، لیکن قدر کب کرتی بولے تو ہمیں وہ ختم ہونے کے بعد۔ تو ختم ہونے کے بعد افسوس کر کو کیا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کے رہتے ہوئے نعمتوں کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ان بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کیے، اور ہونا ان کا یقین یہ تھا کہ ہمیں جتنی محنت کر رہی اس سے زیادہ ہم نہ ملنا تھا، سو ہم نہ ملا سوچ کم، ایسی ان کی سوچ، انسان کی سوچ ایسی ہو جاتی ہے۔ نعمتیں مل گئے تو اب جب ایسی سوچ ہوئی ان کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کا مزہ چکھایا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھوک اور ڈر کو مسلط کر دیا۔ مفسرین کرام یہاں اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ نے ان کو بھوک اور ڈر کا لباس پہنا دیا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لباس انسان کی ضرورت ہے اور 24 گھنٹے اس کے جسم پہ رہتا ہے، انسان کے جسم میں لباس لگا رہتا ہے۔ تو اشارہ ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ میں 24 گھنٹے بھوک کی اور ڈر کو مسلط کر دیا۔ بھوک کسے کہتے ہیں؟ بھوک وہ نہیں جو ہے عصر کے بعد لگتی ہے، اسے نہیں رمضان کے دنوں میں، وہ نہیں۔ بھوک کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کی ہرس ہو، لالچ ہو کہ اور ہونا، اسے کہتے ہیں بھوک۔ ایک دکان ہے لیکن پھر بھی اس سے کیا فکر ہے میری اور ایک دکان ہو جائے، اور ایک دکان ہو جائے، یعنی ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے، اس سے ایک انکم ہے، ایک تنخواہ ہے جس کی اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی فکر کیا ہے کہ اور ہونا۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس میں انسان لگ جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے بس ایک ہی خواہش، اور ہونا، لالچ۔ اب اس میں انسان دوڑتا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑتا، پھر کبھی بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی، اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی آنکھیں نہیں بھرتی، انسان کی آنکھ، دنیا کی کوئی چیز انسان کی آنکھ کو نہیں بھر سکتی، کوئی چیز انسان کے پیٹ کو، انسان کے ہرس کو نہیں بھر سکتی۔ انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھرے گی تو وہ خبر کی مٹی ہے، انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھرے گی تو وہ کون؟ خبر کی مٹی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناشکری بہت زیادہ ناپسند ہے، ناشکری کی وجہ سے اللہ عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں۔ شکر گزار بندے بہت پسند ہیں اللہ کو، شکر گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندے بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان